السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، لیکن آپ ان کو یہ ضرور بتایا کیجیے کہ ہم 27 ایسی بنیادی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر ہم فلسطین سے محبت کرتے ہیں۔ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ فلسطین تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا مسکن اور سرزمین ہے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی سرزمین کی طرف ہجرت فرمائی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو اس عذاب سے نجات دی جو اس کی قوم پر اسی جگہ پر نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی سرزمین میں اپنی مسکنت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تیار کیا۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اسی سرزمین میں بیٹھ کر پوری دنیا میں حکومت کرتے تھے۔ نمبر 6، چیونٹیوں کا وہ مشہور واقعہ جس میں ایک چیونٹی نے باقی ساتھیوں سے کہا تھا کہ جاؤ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہیں اس ملک میں اسکلان کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی النمل یعنی کہ چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ نمبر 7، حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے باقی ساتھیوں سے فرمایا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور تمام انبیاء صلاۃ والسلام کے مسکن ہونے کی وجہ سے قرار دیا ہے۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے، جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ نمبر 11، ولادت کے بعد جب عورت اپنی کمزوری کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، ایسی حالت میں حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک کھجور کے تنے کو ہلا دینا ایک معجزہ الہی ہے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا زمین پر اتر آنا۔ اسی شہر کے مقام باب لدیر میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دجال مسیح کو قتل کریں گے۔ نمبر 14، فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ نمبر 15، اسی شہر سے ہی یاجوج و ماجوج کی قوم کا فساد اور قتل عام کرنا اسی شہر سے ہوگا۔ اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت ہونے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس یعنی فلسطین لائے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں تمام انبیاء نے اسی شہر میں نماز ادا کی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر تمام انبیاء کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ بنایا گیا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز پا لے وہیں پر ادا کر لے، پس وہ مسجد ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارتداد کے فتنے اور دیگر کئی مشاکل سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود ارض شام فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل کر جانا
اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار بعینی ہی معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 صحابہ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور شہادت کا یہ باب آج تک بند نہیں ہوا۔ یہ شہر اسی شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہے۔ جب قرآن کی یہ آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین انجیر سے، بلاد فلسطین کو الزیتون زیتون سے، الطور سینین کو مصر کے ایک پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے سے استدلال کیا۔ 26 اور قرآن کی یہ آیت مبارکہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ سے یہ استدلال کیا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اس مقدس شہر کی وارث ہے۔ نمبر 27 فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی 27 ایسی خوبیاں جو ہمیں اور ہمارے بچوں کو یاد ہونی چاہیے۔ والسلام۔